अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं कदर रियाज और मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहते हैं मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदलिया हुक्म दे एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा सानहा एपीएस के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या किया। इमरान खान बोले उस वक्त मेरी हुकूमत नहीं थी, फिर भी शोहदा के वालिदैन से मिला। अब पता लगाएं 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस बोले ये पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म ने कहा मामले की इंक्वायरी के लिए आला सतह का तहकीकाती कमीशन बना दें। वज़ीर आज़म ने अदालत को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी। आर्मी पब्लिक स्कूल हमला अज खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं सानहा सिक्योरिटी की नाकामी था। हमारी एजेंसियों को हर बात की खबर होती है, जब अपने लोगों की सिक्योरिटी का मामला आता है तो वो नाकाम हो जाती है। आला हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज न होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे वाज़े अहकामात के बावजूद कुछ नहीं हुआ। अदालत का बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ लेकर कार्रवाई का हुक्म। अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं, अपना दफ्तर छोड़ दूंगा मगर किसी गलती का दिफा नहीं करूंगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदारों सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करती गई। असल कार्रवाई ऊपर वालों के खिलाफ होनी चाहिए जो तनख्वाहें और मरात लेकर चलते बने। APS असकुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी अमीन ने कहा इतलात हैं रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या असल मुजरिमान तक पहुंचना और गिरफ्तार करना रियासत का काम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे वाज़े अहकामात के बावजूद कुछ नहीं हुआ। अदालत का बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ लेकर कार्रवाई का हुक्म। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अदालती हुक्म की तामील की। ये वो एहतराम है जो PTI की हुकूमत अपने इदारों का करती है। सानहा APS के वक्त नून लीग बरसर इक़्तिदार थी। बहुत आसान था कि हम इस वक्त की हुकूमत को इल्ज़ाम देते। फवाद चौधरी ने मजीद कहा तमाम सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, दहशत गर्दी को ख़त्म किया। आज भी हम इसी नेशनल एक्शन प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं। खतरे की कोई बात नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कोई गेम शुरू नहीं हो रही, गेम सिर्फ इमरान खान की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया। वज़ीर आज़म ने कहा जो भी जिम्मेदार होगा इसका तयन किया जाएगा। अदालत नवाज शरीफ को भी मुल्क वापस लाने का कहे तो लाएंगे। सानहा APS केस से मुतालिक तर्जुमान नून लीग की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान ने APS के बच्चों के वालिदैन को बेयारो मददगार छोड़ दिया। हुकूमत से चीनी, LNG और पेट्रोल चोरी का पूछें, जवाब मिलेगा कि पिछली हुकूमतों ने किया। एहसन इकबाल कहते हैं अपोजिशन मिलकर पार्लियामेंट में नैब कानून को चैलेंज करे। इमरान खान को चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। धांधली का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी करार दे दी। कानून साजी का मकसद आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ बनाना है। इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट से खिताब। कहा मुल्क को फलाही रियासत बनाने के लिए सियासत में आया, कारोबार के लिए नहीं। अखलाकियात खत्म होने पर करप्शन शुरू होती है। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सबको पता है सेनेट इलेक्शन में पैसे चलते हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होना चाहिए। वज़ीर आज़म के दोहराने में इत्तेहादी जमातों के 50 अरकान शरीक नहीं हुए। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीदी निश्तर। रोटी महंगी तो कम खाओ, मैं क्या करूं। चीनी महंगी तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करूं। पेट्रोल महंगा तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं। मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर कहा ख़वातीन से ज़्यादती है तो घर बैठे, मैं क्या करूं। शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं। मरियम नवाज ने कहा तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, लेकिन अब ये अजाब के दिन भी खत्म होने वाले हैं।
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے التوا پر وزیر اعظم نے کہا تھا ارکان جہاد سمجھ کر اجلاس میں آئیں، اب جہاد ملتوی کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یورپی یونین سفیر نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا، علاقائی استحکام کے لیے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق سفیر نے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر تعلقات اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ خورشید شاہ کی شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملاقات، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں، پارلیمنٹ اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مل کر حکومتی قانون سازی پر اتفاق۔ مسلسل تیسرے روز بھی ڈالر کی اڑان جاری، انٹر بینک میں امریکی کرنسی 1 روپیہ 2 پیسے مہنگی ہو کر 172 روپے 65 پیسے کی ہو گئی۔ گزشتہ روز بھی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 12 پیسے مہنگا ہو کر 171 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ ڈینگی مچھر کے وار بے قابو، لاہور میں مزید 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اسلام آباد میں بھی 2 شہری دم توڑ گئے۔ پنجاب بھر میں ایک روز میں مزید 501 ڈینگی مریض سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا میں 237 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا، سندھ میں بھی ڈینگی کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 554 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور سرد رہا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مطلع برآلود رہا۔ محکمہ موسمیات کی چترال، دیر اور مالاکنڈ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور ہلکی برف باری ہوگی۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نکاح کے بندھن میں بندھ گئی۔ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر۔ ملالہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا، آج زندگی کا قیمتی دن ہے۔ برمنگھم میں گھر والوں کے ساتھ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ ملالہ یوسفزئی کے شوہر اثر ملک PCB کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں جنرل میجر آپریشنز کے عہدے پر تعینات ہیں۔ دنیا بھر سے مشہور سیاستدانوں اور اہم شخصیات کی نئے جوڑے کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس کو بدعنوانی کے کیس میں 11 سال قید کی سزا۔ سریندر کمار سنہا کو منی لانڈرنگ پر 7 برس اور اعتماد توڑنے پر 4 سال قید کی سزا دی گئی۔ سابق چیف جسٹس کی دونوں سزائیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ترکی نے روسی ساختہ دفاعی میزائل سسٹم S-400 کی طرز کا میزائل سسٹم تیار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی کا سپر دفاعی میزائل طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے سپر میزائل ترکی کی معیشت کو اربوں ڈالر فراہم کرے گا۔ مارکا T20 ورلڈ کپ، پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ آمنے سامنے۔ شائقین کرکٹ پرجوش، دونوں ٹیموں نے گروپ مرحلے میں 4 میچز جیت کر سیمی فائنل تک رسائی پائی۔ ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں کل شاہین اور کینگروز کا ٹاکرا ہوگا۔ ICC نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم دنیا کے نمبر 1 بلے باز برقرار۔ انگلش بلے باز ڈیوڈ میلان کا دوسرا نمبر۔ جنوبی افریقہ کے ایڈن 3 درجہ ترقی کے بعد تیسری پوزیشن پر آ گئے۔ بالنگ اور آل راؤنڈر رینکنگ میں کوئی پاکستانی کھلاڑی ٹاپ 10 پوزیشن میں جگہ نہ بنا سکا۔ محمد رضوان کا قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ کے لیے انگریزی ترجمے والے قرآن پاک کا تحفہ۔ میتھیو ہیڈن کہتے ہیں، روز ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تحفہ ملنے کا خوبصورت لمحہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔
और हॉलीवुड सुपरस्टार दी रॉक के परस्तार हो जाए तैयार। एक्शन फिल्म रेड नोटिस का फाइनल ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म में मिलेगा कदम कदम पर थ्रिल। दी रॉक के चाहने वाले इन्हें मुनफरिद अंदाज में देखेंगे। फिल्म 12 नवंबर को अमेरिका में रिलीज होगी। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हुए। शुहदा के वालिदैन चाहते हैं उस वक्त के आला हुकाम के खिलाफ कार्रवाई हो। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं। अदालत हुक्म सादर फरमाए, हुकूमत एक्शन लेने को तैयार है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सरबराही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सानहा APS के अस्कुत नोटिस केस की समाअत की। वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए और रोस्ट्रम पर आए। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब तक हुकूमत ने इस केस में क्या इकदाम किए। वज़ीर आज़म ने वजाहत पेश करते हुए कहा, मुशर्रफ दौर में अमरीकी जंग में कूदने की मुखालफत की थी। इस जंग में हमने 80,000 कुर्बानियाँ दी। सानहा APS के वक्त हमारी मरकज में हुकूमत नहीं थी, सूबे में हुकूमत थी। हमने शोहदा के लवाहिकीन के लिए हर मुमकिन काम किया। ज़ाती तौर पर पेशावर पहुंचा, अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। वालिदैन उस वक्त सख्ते की हालत में थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि शोहदा के वालिदैन कहते हैं कि उन्हें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए। वो सवाल करते हैं कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था। हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। उस वक्त हर रोज खुदकुश हमले हो रहे थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो आप इक्तदार में हैं, आपने क्या किया? 7 साल हो गए हैं, कमीशन बना चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है। 20 अक्टूबर को हमारा हुक्म था कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आप मुजरिमान को टेबल पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं। वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामलात अभी चल रहे हैं, तफसील में नहीं जा सकता। अदालत ने केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। शेर, चीतों, जंगली जानवरों की इंतखाबी सरगर्मियों और सर्कस में नुमाइश के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कवानीन में मौजूद सिकम दूर करने के लिए सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम करते हुए सिफारिशात तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात लाहौर से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील अबूजर नियाजी ने बताया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का सेक्शन 12 आइन से मुतसादिम है। सेक्शन 12 के तहत जंगली जानवरों को किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शेर और दीगर जंगली जानवर इंतखाबी सरगर्मियों, शादी ब्याह की तकरीबात में लाए जाते हैं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। आप अलाउ करते हैं प्राइवेट पर्सनस को शेर, जंगली जानवर जितने भी यूज़ करने के लिए, तो उनके साथ जुल्म होता है और उनको जिस तरह यूज़ किया जाता है बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। जैसे शादियों पर प्रॉप्स यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी हमने देखिए वीडियोज़ आई हैं काफ़ी, शेर के बच्चे को उस पर जुल्म हो रहा है, उसको चाबक से मारा जा रहा है और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। तो इस वजह से इनको इनके नेचुरल हैबिटाट में रहना चाहिए और इनको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए कि प्राइवेट पर्सन इसको यूज़ करें। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अदालत को बताया, कानून किसी भी जंगली जानवर को तकलीफ देने से रोकता है। कानून के मुताबिक किसी फर्द को जंगली जानवर रखने का लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। घरेलू माहौल से मुताबिकत रखने वाले जानवरों का ही लाइसेंस जारी किया जाता है। अदालती मावन समीर खोसा ने बताया कि माहिरीन के मुताबिक जानवर दुख, तकलीफ, खुशी और गमी के जज्बात रखते हैं। जंगली जानवरों को सर्कस और इंतखाबी सरगर्मियों में इस्तेमाल करके उनके जज्बात से खेला जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जंगली जानवरों के कवानीन में मौजूद सुकम का जायजा लेगी। जरूरत पड़ने पर कवानीन में तब्दीली की हिदायत की जाएगी। अदालत ने सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ पंजाब की सरबराही में तकनीकी और कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 9 तश्कील शुदा कमेटी को कवानीन में मौजूद सुकम दूर करने के हवाले से सिफारिशात तलब कर ली। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, टेलन न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि कराची शहर में जहां हर शोबा और इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, अवाम महंगाई के कर्ब से गुजर रही है। ऐसे में खिदमत खलक के जज्बे से सरशार शहर
مخیر حضرات میدان میں آ گئے ہیں اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت روزانہ ہزاروں ضرورت مندوں کو 3 وقت کا مفت کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ تفصیلات کراچی سے تیمور شکیل کے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کی عوام مہنگائی سے تنگ، سفید پوش افراد کا گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر عوام کے لیے اچھا اور معیاری کھانے کا انتظام کرنا ایک قابل تعریف عمل ہے۔ اس موقع پر وہاں موجود عملے کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں غریب عوام کے ساتھ ساتھ سفید پوش افراد بھی کھانے آتے ہیں۔ کم از کم بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت لمبی لائن ہوتی ہے۔ تو کھانے میں ہوتا ہے صبح حلوہ پراٹھا ناشتہ دیتے ہیں ہم لوگ، چائے بھی ہوتی ہے، دوپہر کو جو ہے بکرے کا سالن ہوتا ہے، شام کو بریانی ہوتی ہے۔ صفائی بھی بہت کرتے ہیں ہم بھی یہ کھاتے ہیں کھانا، مقصد بات کرنے کا اچھا کھانا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہت اچھا نظام ہے الحمدللہ۔ جو ہے نا میں ایک غریب بندہ ہوں، کماتا ہوں گھر چلاتا ہوں، لیکن اتنا گزارا نہیں ہوتا کہ میں ہوٹلوں پہ جا کے کھاؤں، یہاں اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں ناشتے اور کھانے کا خاص انتظام کیا جاتا ہے اور ہم بھی یہی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے جو ہم جیسے آتے ہیں یہاں کھانا کھا کے جاتے ہیں، دعا پڑتی ہیں ان کو، یہ انسان کی خدمت کریں، اللہ ان کا درجات بلند کرے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے اور یہاں صفائی کے انتظامات بہترین ہیں۔ سر یہاں روزانہ کی بنیادوں پہ تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگ صرف ہمارے قیوم آباد شیڈ پہ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے میں ہمارے پاس یہ بکرے کا قورمہ ہوتا ہے، تندور کی روٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا ایوننگ کا کھانا چلتا ہے اس میں بکرے کی بریانی ہوتی ہے، کبھی چکن بریانی ہوتی ہے، مختلف قسم کے، مطلب ہر لحاظ سے صاف ستھرا، ذائقے میں مسالے والی، جو یعنی کہ جو یہ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں نا وہ ہم خود پسند کرتے ہیں، وہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں۔ جہاں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، وہاں ایسے فلاحی اداروں کا سامنے آنا عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ کیمرامین جنید لودھی کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ کراچی میں حکومتی پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا اہم اجلاس صوبائی وزیر سعید غنی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں مردم شماری، کراچی میں ووٹر لسٹوں کی درستی اور نئے ناموں کے اندراج و دیگر امور پر اہم فیصلے کیے گئے۔ تفصیلات ملاحظہ کیجیے کراچی سے اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ صدر پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی نے کراچی میں ایک اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووٹر لسٹ کی تصدیقی عمل اور نئے ووٹ کے اندراج کے لیے ضلع انتظامیہ کو فوکل پرسن مقرر کیے جائیں، اور کہا ہے کہ 2017 کے قانون کے مطابق جو پتہ چاہے عارضی ہو یا مستقل، ان پر ہی ووٹر لسٹ میں ایک پتے پر ہی ووٹ کا اندراج ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ کے صدر، جنرل سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپلز یوتھ، پیپلز لیبر، پیپلز وکلا فورم، کشمیر کمیٹی کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ووٹرز لسٹوں، مردم شماری اور 30 نومبر کو پارٹی کے یوم تاسیس کی تیاریوں سمیت دیگر پر تفصیلی غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ووٹر لسٹوں میں نام کے اندراج اور گھر گھر ووٹرز کی تصدیق کے لیے جاری عمل کے لیے تمام ڈسٹرکٹ کے صدر اپنا ایک فوکل پرسن مقرر کریں جو سٹی اور یو سی کی سطح پر رپورٹ مرتب کر کے روزانہ کی بنیاد پر صدر کے حوالے کرے۔ تمام ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں پر لازمی ہے کہ وہ مردم شماری اور ووٹر لسٹ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے رہائشی افراد کے اندراج کے لیے مکمل طور پر متعلقہ افسران کے ساتھ مل کر کام کریں، اور جن گھروں میں پچھلے ووٹرز لسٹ میں اندراج کے وقت 18 سال سے کم عمر افراد کے نام شامل نہیں ہوئے تھے اور اب وہ 18 سال کے ہو گئے ہیں
تو ان کے ناموں کے اندراج کو یقینی بنایا جائے۔ سعید غنی نے کہا کہ نادرہ کے اعلیٰ حکام سے بات کر کے جہاں جہاں ایڈریس کا ایشو سامنے آ رہا ہے وہاں اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے جہاں عوام کے لیے بجٹ بازار کا انعقاد کیا گیا ہے، وہیں عوام نے ضلع انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شکایات کے انبار بھی لگا دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے رانا ہمبل کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے شہریوں کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے بچت بازار لگایا گیا۔ باغ مصطفیٰ گراؤنڈ لطیف آباد میں ضلع انتظامیہ نے حیدرآباد تاجر اتحاد کے تعاون سے عوام کو ریلیف کے لیے بچت بازار لگایا گیا، جہاں آٹا، چینی، دال اور گوشت سمیت ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کی قیمتیں مارکیٹ کے مقابلے میں کم رکھی گئی تھی۔ تاہم شہریوں نے بچت بازار کے نام پر عوام کو لوٹنے اور پریشانی کی شکایت کے انبار لگا دیے۔ ہم یہاں چاول بیچ رہے ہیں، تقریباً 10 سے 15 روپے کلو کا ریلیف پیکیج ہے غریب عوام کے لیے، اور سپر فائن سیلا ہے، کرنل باسمتی ہے، کرنل کا ٹوٹا ہے، یہ میڈیم رینج میں یہی چاول چلتے ہیں، یہ سب اویلیبل ہے۔ غریب عوام تو آ رہے ہیں خریدنے کے لیے، تھوڑا رش ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت رش ہے۔ ہاتھ کنگن کو RC کیا، بازار جو ہے 8 نمبر مارکیٹ برابر میں ہی ہے، لطیف آباد 6:45 برابر میں ہے، اور چیزوں کا ڈفرینس جو ہے آپ ماشاءاللہ تیسری آنکھ ہے، میڈیا ہے، جس طرح آپ مجھ سے معلوم کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کا ریٹ بھی لیں اور پھر 7 نمبر کی مارکیٹ سے بھی ان چیزوں کا ریٹ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ڈفرینس بالکل کلیئر نظر آئے گا۔ ہم نے ابھی تو کچھ خریدا نہیں، ابھی ریٹ دیکھنے کیا کس حساب سے دے رہے ہیں۔ آٹا 500 روپے کا آٹا دے رہے ہیں، یہ تو مہنگا دے رہے ہیں نا آٹا، 400 روپے تک کا دینا چاہیے ہر چیز کو۔ گھی دے رہے ہیں 400 کو، 440 روپے کا دے رہے ہیں گھی، یہ دیکھیں ہر چیز تو مہنگی ہو رہی ہے نا، کوئی چیز کون سی سستی ہو رہی جو انسان نہیں خرید پا رہا غریب آدمی۔ حیدرآباد تاجر اتحاد کے رہنماؤں کا کہنا تھا بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پہلے ہی پریشان تھی کہ اب انہیں سستی اشیاء خریداری کے لیے لائن میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہیں تھوڑی پریشانی کا سامنا ہوگا، لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آئندہ کے لیے بہتر حکمت عملی کے تحت عوام کو ریلیف پیکج کا انعقاد کیا جائے۔ مہنگائی کے اس دور میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بچت بازار کا انعقاد خوش آئند عمل ہے، اور امید ہے کہ ضلع انتظامیہ مستقبل میں ایسے بچت بازار لگائے گی۔ کیمرہ مین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت، ٹیلن نیوز حیدرآباد۔ T20 ورلڈ کپ کے فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ آج پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ آمنے سامنے ہیں۔ ٹیلن نیوز کے کراچی اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام دے گھماکے میں معروف سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف اور تجزیہ نگار حسن رضا نے پہلے سیمی فائنل پر کرکٹ شائقین کے لیے انتہائی مفید تجزیے اور تبصرے پیش کیے، وہیں ڈمی میاداد نے بھی دلچسپ گفتگو کی۔ کراچی سے خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ٹیلی نیوز کراچی اسٹوڈیو کے لائیو پروگرام دے گھماکے میں معروف سابق ٹیسٹ کرکٹر اور تجزیہ نگار عبدالرؤف آڈیو کال کے ذریعے شریک ہوئے۔ عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں ہم نے جتنا سوچ رکھا تھا اتنا سب ٹھیک نہیں، کیونکہ افغانستان سے مقابلے میں میچ ہم سے نکل گیا تھا۔ اگر آصف کا بلہ نہ چلتا اتنی اپ ٹو مارک نہیں ہے جتنا کہ ان کو زیادہ ہائپ دی گئی ہے، کیونکہ افغانستان جیسی ٹیم کے خلاف بھی آپ آلموسٹ میچ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور اگر ان کے پاس وہ بالر کوئی دوسرا ہوتا اس کی جگہ پہ تو وہ آپ کے ہاتھ سے میچ آلموسٹ کھیل چکے تھے۔ اسی طرح جو نیوزی لینڈ کے خلاف آصف علی نے 3 سعودی کو چھکے مارے ہیں اور وہ میچ میں واپس آئے ہیں، تو وہ بھی آلموسٹ میچ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر بہت کمزور ہے، نئے لڑکے سامنے نہیں آ رہے اور ہم کب تک سینئر کھلاڑیوں کو کھلاتے رہیں گے۔ آپ کا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے وہ کوئی پلیئر پروڈیوس نہیں کر رہا، اسی وجہ سے آپ کو دیکھیں کہ حفیظ کی ریپلیسمنٹ پر آپ کو اسٹار کو لانا پڑا، اور وہ بھی T20 فارمیٹ میں۔ تو میرا نہیں خیال کہ دیکھیں، میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سینئر پلیئرز ہیں تو آپ ان کو لنگر آن ڈیفینیٹ کر سکتے ہیں۔ معروف اسپورٹس تجزیہ نگار حسن رضا نے اس موقع پر کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم فیورٹ ہے۔ آئی ریکن انگلینڈ پہ جاؤں گا میں، جو کہ جو ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں وہ انفٹ ہو چکے ہیں، جیسن روئے، مگر پھر بھی ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے T20 فارمیٹ کے حوالے سے، ماڈرن کرکٹ حوالے سے۔ ڈمی میاداد نے بھی مخصوص انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاداد ٹینشن نہیں لیتا، بلکہ جب میں کریز پر ہوتا ہوں تو مخالف ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان میرا ہی دیا ہوا جملہ گھبرانا نہیں ہے آج تک بولتے ہیں۔
تو میں نے عمران کو بولا گھبرانا نہیں, تو پہلے دائیو پھر میں عمران خان صاحب کو آج آپ کا وہ جملہ یاد ہے جاوید بھائی جو آج تک وہ بول رہے ہیں, گھبرانا نہیں, میں نے بتاؤں میں کبھی گیا نہیں, میں نے تو دائے گا تو میں پیتے آ رہا ہوں, لمی آؤ تو یوں لمی دیتی میں تل رہا تھا یوں بال کو, میں نے لمی تو بیدے ٹائی پہ, پھر میں گیا, وہ میلا دملا بولتا ہے گھبرانا نہیں ہے, بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. پروگرام کے تمام شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے مقابلہ بہت سخت ہوگا اور پاکستان کو اس میچ کو جیتنے کے لیے بہترین حکمت عملی سے کھیلنا پڑے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹالن نیوز.